بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے. جس شخصیت کو ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت بہت اہمیت کی حامل شخصیت ہیں، اور جن سے ان شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے وہ شخصیت بھی ان سے زیادہ اہم شخصیت ہو نہیں سکتی ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق صدر پاکستان، سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کا ذکر ہوگا اس پوڈ کاسٹ میں. اور ان کا ذکر کرنے کے لیے ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں اس وقت وہ ان کے صاحبزادے جانشین اور مسلم لیگ ضیاء کے صدر جناب اعجاز الحق صاحب. تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں. بہت سارے میٹھے، بہت سارے تلخ، بہت سارے کنٹروورشل سوالات ہیں آج. تو اس پوڈ کاسٹ میں آخر تک ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سر شکریہ، بہت مہربانی. بڑے مصروف اسکیجول میں سے ٹائم دیا ہے، بیک ٹو بیک ریکارڈنگز سے ہمیں وقت ملا ہے. تھینک یو سر. سر آغاز کریں گے جنرل صاحب کو، چونکہ ہم نے اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم تھرو آؤٹ. تو شروع ہم کرتے ہیں کہ جنرل صاحب کی چونکہ ایک پہچان ایز اے جنرل، ایز اے فوجی، ایک بڑی وہ پہچان ہے ان کی. تو فوج کا جو ان کا فوج کے اندر کا جو سفر ہے ان کا، وہ کب سے شروع ہوا اور کیسے وہ اس طرف آئے؟ 1944 سے سفر شروع ہوا تھا ان کا، اور امیجیٹلی اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جی شروع ہو گئی تھی. تو کیونکہ برٹش انڈیا تھا اس وقت، تو لازمی بات ہے کہ اس میں وہ برطانیہ کی فوج کے حوالے سے انہوں نے برما میں، سنگاپور میں، ان جگہوں پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا. اور اس کے فوراً بعد پھر 1946 پھر 47 آ گیا. جی 47 میں جو ان کی اہم بات یہ تھی کہ ایز اے کیپٹن وہ پاکستان کی جو آخری گاڑی اسلحہ لے کر آ رہی تھی، جو پاکستان کے حصے پہ تقسیم ہو کر آیا تھا، جی، تو اس کی ساری جو سیکیورٹی تھی وہ ان کے سپورٹ تھی. اچھا، وہ گاڑی کو لے کر وہ آئے پاکستان. صحیح. پھر اس کے بعد ان کی مطلب پوسٹنگز وغیرہ زیادہ تر لنڈی کوتل، چراٹ، بوائے اسکاؤٹس میں، اور آرمڈ کور سے تعلق تھا ان کا، گائیڈز کیولری سے. تو آرمڈ کور سینٹر نوشہرہ بھی رہے. اس کے بعد پھر پنڈی کچھ عرصہ گزرا ایز اے میجر. پھر کھاریاں کچھ عرصہ پوسٹنگ رہی ان کی. پھر اس کے بعد وہ اسٹاف کالج کرنے چلے گئے کوئٹہ اسٹاف کالج کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ کا اسٹاف کالج آ گئے. تو جیسے ہی امریکہ کا اسٹاف کالج کر کے واپس آئے تو پھر وہ ایز اے ٹیچر، صحیح، جس کو کہتے ہیں ڈی ایس، ڈائریکٹنگ اسٹاف، ہاں جی، وہ اسٹاف کالج کوئٹہ میں. ٹھیک ہے. وہ 65 کی وار آ گئی. وار میں وہ رہے ان دنوں میں گجرانوالا اور کا محاذ پہ زیادہ، یہی قریبی محاذ یہی تھے، یہی تھے. ہاں. تو پھر 1969 میں وہ کھاریاں سے چلے گئے جارڈن، وہاں رہے کوئی 2-2.5 سال. اس کے بعد 71 کی وار لگ گئی، پھر پاکستان واپس آ گئے. صحیح. پھر اس کے بعد ان کا سفر یہیں کا تھا، ملتان، اور ملتان سے وہیں سے کور، وہیں سے ڈیو، وہیں سے پھر صحیح. تو آرمی چیف کس سن میں بنے وہ؟ 1976 میں، 1976 میں. صحیح ہے. حکومت کس کی تھی تب؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. اوکے، صحیح ہے. تو جنہوں نے ان کو آرمی چیف بنایا ان کے ساتھ ان کے تعلقات کی آج بھی بڑی یعنی خراب تعلقات کی بازگشت ہوتی ہے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جنرل صاحب نے ناجائز مار دیا. یعنی اتنا زیادہ اختلاف تھا کہ ان کی زندگی بھی برداشت نہیں تھی ان کو. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ایز اے سن؟ دیکھیں، ایک جنرل صاحب کی ایک بات بڑی واضح تھی، اس کے باوجود کہ لوگوں نے بہت سی کہانیاں بنائی، جی، ان کو یہ بعد میں تلخ حقیقت ان کے سامنے آئی کہ جیسے کہ اور بہت سی چیزیں ان کے وقت کے سامنے آئی، اس طرح ان کی ایک فیڈرل سیکورٹی فورس تھی، دلائی کیمپ تھے، جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا. صحیح. خاص طور میں فوج بھی اس کے اندر نہیں مداخلت کی، کیونکہ یہ فیڈرل سیکورٹی فورس جو انہوں نے بنائی تھی اس کے ذریعے یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائے جاتے تھے. پھر تقریباً 26 پولیٹیکل اوپوننٹس کے، صحیح، مطلب کہ ان کو منصب سے ہٹایا گیا، کچھ FSF کے ذریعے، کچھ ویسے جو پولیٹیکل اوپوننٹس تھے، صحیح، جس میں جماعت اسلامی کے نذیر شہید تھے، خواجہ رفیق تھے، سعد رفیق صاحب کے والد تھے، صحیح، پھر اچکزئی کے بھائی تھے، بہت سے لوگ اس قسم کے تھے جن کا سامنے آیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو لا ہے اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس، میں بیچ میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ ضرور تھا کہ اوپر ان دنوں میں مارشل لا تھا،
جب یہ فیصلہ ہوا تو فیصلے کو پھر لازمی بات ہے کنٹروورشل کرنے کے لیے شروع میں تو اتنی آواز نہیں اٹھائی گئی، لیکن بعد میں پھر جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، ایک آدھے جج سے بھی کہلوا دیا گیا کہ جی ہم پہ پریشر تھا، صحیح، اس قسم کی باتیں سامنے آئی تھیں. لیکن ذاتی طور پہ جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایف آئی آر کٹی جب جنرل صاحب اس وقت میرے خیال میں ان کا جب شہادت ہوئی احمد رضا قصوری صاحب کے، محمود قصوری صاحب کی، اس وقت میرے خیال میں میرے والد میجر جنرل بھی یا بریگیڈیئر ہوں گے. صحیح. تو کیا انہوں نے اسی وقت سے سازش پلان کی ہوئی تھی کہ میں آگے چل کر چیف آف آرمی اسٹاف بنوں گا؟ اور ایف آئی آر کٹی باقاعدہ نام سے کٹی، یعنی کہ باپ کے نام سے اور ان کے نام سے، پرائم منسٹر نہیں لکھا گیا اس میں. صحیح. کہ ذوالفقار علی بھٹو ولد شاہ نواز بھٹو ساکن جو ہے وہ لڑکانا فلانی فلانی جگہ. تو اس بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے کبھی احمد رضا قصوری سے پوچھیں کہ کس طرح سے وہ کیس چلا اور کس طرح سے ان کا، تو میرا خیال ہے کہ ملاقات بھی نہیں تھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ. اگر ہوتی اور وہ اس کی ہیلپ کر کے اس کے والد کا بدلہ لیتے، اگر میں ہوتا ہوں تو میں تو ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا. کوئی ایسی اہم پوزیشن نہیں لی احمد رضا قصوری صاحب نے، یعنی کہ اگر آؤٹ آف وے جا کے ہوتی تو کم سے کم اور کچھ نہیں کہتے یار سفیر ہی لگا دو مجھے. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے یہ باز گشت کرتی رہتی ہیں. صحیح ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی حال ہی میں جو فیصلہ آیا جو آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا تو آپ جوڈیشل کو کہہ دیتے ہیں، کبھی جوڈیشل مرڈر کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے، بہت شکریہ. اچھا، آپ خود ایک ظاہر پولیٹیکل عمل کا حصہ ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی رہے. آپ ایز اے یعنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، مارشل لاء کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہمارے؟ مارشل لاء کی کوئی جسٹیفیکیشن، مارشل لاء کی جسٹیفیکیشن بہت مشکل ہے. صحیح. لیکن مارشل لاء کی جسٹیفیکیشن اس وقت آتی ہے جب آپ مارشل لاء کو دعوت دیں. ہاں، یعنی حالات اس قسم کے پیدا کرتے ہیں صحیح کہ مارشل لاء لگانا پڑ جائے. ٹھیک ہے. اور 77 میں بھی کبھی مارشل لاء نہیں لگنا تھا. اپنے والد کو میں جانتے ہوئے، ان کی شخصیت کو جانتے ہوئے، کہ ان کے پاس آخر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 3 شہروں میں تو خود مارشل لاء لگا دیا. اگر آپ کو معلوم ہو، تاریخ معلوم ہو، تو پہلے دنیا کے سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر وہ رہے. اچھا. مطلب اور دنیا میں کوئی سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نہیں رہا. حیدرآباد، کراچی، لاہور مارشل لاء ڈکلیئر کیا پرائم منسٹر نے. چیزیں جب کنٹرول میں نہیں آئی، الیکشن رگ ہوا، اپوزیشن اکٹھی ہو گئی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا، کہ اپوزیشن سے حکومت مذاکرات کر رہی ہے اور وزیر اعظم کے رائٹ سائڈ پہ چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہاں تک وہ گئے. صحیح. مطلب اپنی اس سے کہہ لیں کہ جو عادتیں تھیں اس سے ہٹ کر کہ میں پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ان کے جو کام ہے یہ خود سلجھائیں. اس کے باوجود انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی فوج نے، اور متعدد مرتبہ انہوں نے مجھے بھی بتایا اور ویسے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ پرائم منسٹر کو جا کر انہوں نے کہا کہ میرے پہ بڑا پریشر ہے فرام ود ان دی آرمڈ فورسز کہ آپ اپنے حالات ٹھیک کر لیں ورنہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کبھی ایسے تو جا کر کوئی نہیں بتاتا. جی بالکل ایسے ہی. تو جب وہاں پر مارشل لاء لگ گیا اور لاہور کے اندر جب عوام باہر نکلی تو فوج نے اس وقت ایک لکیر کھینچی تھی اور یہ کہا تھا بھائی اس کو جو کراس کرے گا تو ہم گولی مار دیں گے. تو یہ مسجد شہداء کے لاہور میں جو مال روڈ پہ وہاں کی بات ہے. تو جب لکیر لگا کے تو ادھر وہ کھڑے ہو گئے بندوقیں تان کے، ادھر سے 3 آدمیوں نے نعرہ تکبیر لگایا، اس کو کراس کر لیا، اور جیسے ہی اس کو کراس کیا تو باقیوں نے بھی کراس کرنا، تو فوج بجائے آگے آنے کے پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی اور گولی چلانے سے انکار کر دی. 3 بریگیڈیئرز نے یا 4 بریگیڈیئرز نے اسی دن استعفیٰ دے دیا کہ ہم اپنے عوام پہ گولی نہیں چلا سکتے. صحیح. یہ حالات بنے تھے کہ 2 چوائسز تھیں جنرل ضیاء الحق کے پاس کہ یا میں جو انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے اس کے مطابق سیز فائر کرواؤں، اور یا پھر میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں اور اپنے نمبر 2 کو کہوں کہ بھائی تم آؤ اور تم اس کو سنبھالو آپ. ٹھیک ہے. تو یہ حالات تھے جب ان کو ٹیک اوور کرنا پڑا. صحیح.
یہ پہلا مارشل لا لگا ایوب خان کا، جب سکندر مرزا نے ان کو وزیر دفاع بنا دیا اور سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ تیسرا مارشل لا لگا، وہ بھی غلط فہمی کی بنا پر کہ چیف آف آرمی اسٹاف ملک میں نہیں ہے اور آپ اس کو ہٹا رہے ہیں اور کسی اور کو بنا رہے ہیں، جی، اور بنا بھی ایسی شخصیت کو رہے ہیں جس کے ساتھ کوئی مطلب لوگ مطلب فوجی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آئی ایس آئی کے پاس تو کوئی بریگیڈ یا کوئی ڈویژن تو نہیں ہوتی نا، کوئی کور کمانڈر ہو تو اس کے بعد پھر بھی ہوتی ہے۔ جی، تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے پھر فوج کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ اب موجودہ صورت حال میں بھی میرے خیال میں بہت کریڈٹ دوں گا آرمی چیف کو، اس کے باوجود کہ ان کو ہٹ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ ان کو برا بھلا کہا گیا، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ابھی، تو ان حالات میں مطلب چھپ کے تو لوگوں نے بہت دفعہ کیا، یعنی خاموشی سے۔ عمران خان کی حکومت میں بھی فوج نے بہت زیادہ ہیلپ کی، لیکن اب تو آج جو ہوا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو امریکہ بالکل انہوں نے بات کرنی پڑی کہ جی خدا را ہم IMF کا پروگرام جا رہے ہیں، اس کو بحال کریں۔ ہاں جی، تو یہ چیزیں پھر کیوں یہ موقع یا یہ وقت آیا کہ حکومت وقت کی وہ ساکھ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے ان میں، وہ جرت نہیں ہے یا ان کی کوئی بات نہیں سنتا کہ فوج کے سربراہ کو انٹروین کر کے بات کرنی پڑے۔ سر یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، بٹ ایک تاثر یہ ضرور ہے کہ اب جنرل صاحب کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک اس وقت ایک یہی سلوشن تھا کہ ان کو ماشاء اللہ لگانا ہے، اور انہوں نے لگایا ملک کی خاطر، پھر ایک اتنا طویل عرصہ انہوں نے اقتدار میں وہ رہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ فوری طور پہ ٹھیک ہے انہوں نے وقتی طور پہ چیزیں کی، 1-2-3 سال کا وقت لیتے، کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کو ملک حوالے کرتے اور اپنی پوزیشن پہ واپس جاتے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ مشرف صاحب کو آپ دیکھیں، اتنا عرصہ انہوں نے اقتدار، اور پھر باوجود اس کمٹمنٹ کے، قانون سازی کے وردی اتارنے، اور پھر وہ مکر گئے اس ساری چیز سے۔ جنرل صاحب کی میں آپ کو بات بتایا ہوں، جی، پہلی دفعہ تو جب انہوں نے الیکشنز کا اعلان کیا تو پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ کس نے لگایا؟ پوری PNA کی اپوزیشن نے، میرے پاس ان کے ثبوت تھے لیکن اب نہیں ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیں، مطلب ان کے آگے قدموں میں بیٹھ گئے کہ آج انتخابات کرائے تو ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، آپ پوسٹ پون کریں۔ انہوں نے پوسٹ پون کروا دیے۔ صحیح۔ جب الیکشن پوسٹ پون ہوئے تو 1979 دسمبر 25 کو روس نے مداخلت کی افغانستان کے اندر۔ اس کے بعد پھر وہ گیم چینجر تھا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک فوکس تھا ان کا، مطلب کہ بھائی یہ افغانستان ہے، یہ جہاد ہے، اس جہاد میں ہم نے، اب آپ کہیں گے یہ امریکہ کی جنگ تھی، تو 2 سال تک امریکہ دور دور تک اسے پتہ نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ کہ اور پیسہ بھی کوئی نہیں آیا تھا وہاں سے۔ صحیح۔ وہ ایک شخص تھا جس کا فیصلہ تھا، اور اس نے فیصلہ کر کے اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر اوپر کی برکت سے اور جہاد کی برکت سے پھر سب نے ساتھ دیا۔ سعودی عربیہ نے بھی ساتھ دیا، مسلم امہ نے بھی ساتھ دیا، ویسٹرن پاورز نے بھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ اب روس جو ہے تھوڑا اپنے گھٹنوں پہ آنا شروع ہوا ہے، تو پھر سب بیچ میں آئے۔ تو وہ پھر اس وقت اس سے فوکس اگر ہٹ جاتا تو وہ پاکستان کا بھی نقصان تھا۔ دوسرا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں نے ان کو کیونکہ قابو کر لیا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تو میں کیوں نہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا جاؤں۔ اور پھر انہوں نے 1979 سے 1983 تک اسی کی آڑ میں چاگی کے ٹنلز بنوائے، اور اسی کی آڑ میں کول ٹیسٹ کیا، اور اسی کی آڑ میں پاکستان کو وہ نیوکلیئر کا تحفہ بھی دے کر چلے گئے۔ صحیح۔ ورنہ امریکہ نے کبھی آپ کو اجازت نہیں دینی تھی، جیسے کہ عراق کے ساتھ ہوا۔ جی، ہماری زندگی میں یہ ہمارے سامنے ہے نا کہ جھوٹ بول کر اس کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر سینکشنز لگی۔ پاکستان کا کمال یہ تھا، یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارے F-16 طیاروں پہ سینکشنز لگ گئی، پریسلر امینڈمنٹ آ گئی، دوسری آ گئی، امینڈمنٹس آ گئی۔ پوری سینٹ اور کانگریس نے کہا کہ پاکستان کو کی ایڈ بند کی جائے، ان کی مدد بند کی جائے، کیونکہ یہ نیوکلیئر ہونے کو جا رہے ہیں۔ تو ہر سال باقاعدگی سے ان کا پریزیڈنٹ جو ریگن تھے ان زمانے میں، وہ ویٹو کرتے تھے، جس کو اس کے پاس اختیار تھا، اور وہ گارنٹی دیتے تھے ان کو کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر نہیں کر رہا۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ دیا۔ میں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا، یہ تو کہ کلچروں کو کلچر آ گیا۔ آپ بھی یہ سوال پوچھ لیں مجھ سے
کہ کیسے آیا پاکستان. میں آ رہا ہوں اس طرف. اتنی بڑی بات کے لیے جی کلیشنکوف کلچر کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں گا. جی سوال پوچھیں تو میں جواب دیتا ہوں. بالکل بالکل, یہ ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے, اسے سب کچھ کلیئر تو کرنا ہے نا. اچھا, یہ ایٹمی دھماکوں کا جو کریڈٹ ہے یہ کیوں ہم طے نہیں کر لیتے کہ یہ کس کو دینا ہے؟ نواز شریف صاحب ہر یوم تکبیر پہ ان کی پارٹی کھڑی ہو جاتی کہ جی وہ ہمارے ہیرو ہیں, انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا. ابھی آپ جنرل ضیاء صاحب کو ریٹ دے رہے ہیں, کوئی بھٹو صاحب کا نام لیتا ہے. سر کوئی ایک متعین کر لیتا. سب ہیں, بھٹو صاحب بھی ہیں, انہوں نے شروع کیا تھا, لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی لیب میں چکلالا ایئر بیس پہ تھا. اس کے بعد کوٹا کے بعد اس کو بنانے میں اس میں غلام اسحاق صاحب کا بڑی کنٹریبیوشن ہے فائنینشیل سائیڈ پہ. صحیح. تمام وزرائے اعظم جو آئے متعدد کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کسی کو بتایا ہی نہیں گیا, کیونکہ وہ جا کر ساز باز شروع کر دیتے ہیں. جس طرح محترمہ نے کہہ دیا تھا 90 میں حکومت سے اترنے کے بعد کہ میں نے تو بتی بند کر دی تھی, پتہ نہیں کس نے جلا دی. تو بہت سے ہمارے وزیر اعظم تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا پروگرام کیا اور کہاں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. نہ کسی نے وزٹ کیا آج تک وہاں جا کے, سوائے اس کے کہ کنگ عبداللہ کو ایک ٹور کروایا تھا دکھانے کے لیے اپنی لیبارٹری وغیرہ جو ہے ہماری وہاں پہ. اس کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم. ٹھیک ہے. تو جس نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ہر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے. دھماکہ چاہے فوج نے کروایا ہو, حکومت نواز شریف صاحب کی تھی, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جی ڈن. بیک ٹو جنرل صاحب, اسلامائزیشن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جنرل صاحب کے اوپر یہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے یا جو اپنے آپ کو سو کالڈ روشن خیال یا جو بھی, وہ کہتا ہے یہ تو مولوی تھے ایک فوجی کے روپ میں نا, پیور, تو انہوں نے مولویوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہاں کلاشنکوف کلچر, اور مولویوں کو انتہا پسندوں کو پروموٹ کیا ہے, جو بھی کہتے ہیں. اور سیم ٹائم پہ وہ مولوی بھی ناراض ہیں جنرل صاحب سے. یہ سر دونوں طرف کے لوگ کیوں ناراض ہیں ان سے؟ وہ تو بڑے دین پسند شمار ہوتے ہیں. یہ تو میں عجیب و غریب بات ہے کہ مولوی ناراض ہیں. جی, کوئی ایک مولوی ناراض ہوگا تو میں اس کو, کوئی سیاسی مولوی ہو تو میں اس کی بات نہیں کرتا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے والد ہمارے لیے کوئی دولت, کوئی فیکٹریاں, کوئی میلے نہیں چھوڑ کر کے, اگر ایک چیز ہے تو وہ علماء اور مشائخ کی محبت ہے, اور وہی ہمارا اساس ہے. ماشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے. صحیح. اور یہ پیار اور محبت جہاں بھی جائیں الحمدللہ کسی جگہ بھی تو وہ جی ہمیں ملتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہو. پھر آپ نے دوبارہ کلیشنکوف کلچر کی بات کی, ایک دو سوال پوچھ لیں جی تاکہ میں اس کا جواب دوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. بالکل بالکل پلیز, کیونکہ لوگوں کا ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. جی, آپ یہ مجھے بتائیں کہ 70s کے اندر جو بلوچستان کے اندر کھڑے ہوئی تھے, ایک اپرائزنگ ہوئی تھی, پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے جی لوگ. بالکل. جتنی ہماری فوج اب گئی ہے ٹرائبل ایریاز میں پرو ریٹا بیسس پہ, یعنی کہ اس وقت جو ہماری آبادی تھی اس کے حساب سے اس سے زیادہ فوج اس وقت بلوچستان بھیجی گئی تھی. اوکے. پوری کور, SSG, کمانڈوز, اور لڑتے رہے, اور ان کو باہر سے سپورٹ ملتی رہی, اور وہ کلشنکوفیں پاکستان میں آتی رہی, اسلحہ آتا رہا, ٹریننگ کابل میں ہوتی رہی, باہر ہوتی رہی, اور پھر اس کے بعد 77 میں مارشل لا لگا تو وہ ختم ہوا. صحیح. وہ تھی ایک آغاز تھا کلشنکوف کلچر کا, ٹھیک ہے, جو ملک کے اندر آیا. دہشت گردی کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلی باضابطہ دہشت گرد تنظیم پاکستان کے اندر کون سی بنی؟ یہ TTP کا تو نام ہی نہیں تھا. جی جی بالکل. اس کا نام تھا الذوالفقار. پہلے پاکستان میں کس نے دہشت گردی کی؟ جنرل ضیاء الحق شہید کے جہاز پہ کس نے اٹیمپٹ کیا میزائل چلانے کا؟ پکڑے گئے, کس طرح بارگین کر کے باہر کے ملکوں میں چلے گئے, وہاں ٹریننگ لیتے رہے, سیریا میں, کابل میں, لیبیا میں ٹریننگ لے کر, اور پاکستان کے اندر پھر دھماکے اور یہ سارے معاملات جو کیے گئے. یہ تھا آغاز دہشت گردی کا اور کلیشنکوف کلچر کا. وہاں 11 سال میں آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر؟ 11 سال جنرل صاحب کی حکومت تھی, جنرل ضیاء الحق شہید کی. جہاد افغانستان 1979 سے 1986 تھا. کون سے ایسا جتنا پرامن یہاں تھا کہ ہم لنڈی کوتل جا کر کڑھائی کھا کر واپس آ جاتے تھے, کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کراس دا بارڈر کیا ہو رہا ہے. یہ اتنا امن تھا اس ملک کے اندر, مہنگائی کنٹرول تھی, لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا. ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں, اس کے بعد پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی جب سر عام لٹکایا گیا,
ایک بلوچستان میں ہوا تھا، سارے سردار پیک اپ کر کے چلے گئے تھے. تو یہ کوئی نہیں دیکھتا. ہاں بعد میں آپ نے اگر ایک چیز کو آپ مس ہینڈل کریں اور آج ٹی ٹی پی کھڑی ہو جائے آپ کے یار یہ تو جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا، صحیح، تو بعد میں کوئی آ جائے، کوئی ڈرگز آ جائیں یا کوئی اس قسم کی چیز آ جائے، مطلب اس کا تناسب تو دیکھیں آپ، مطلب کہ اس زمانے میں کیا تھا اور آج کیا، اور کیا وجہ تھی اس کی. 88 کے بعد تو ٹوٹلی ہم نے مس ہینڈل کر دیا، افغانستان کو مس ہینڈل کر دیا، ہمارے پالیسیز ہی بدل دیں اپنا جو ہماری چل رہی تھی، اور پھر یہ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کی یہ وجوہات ہے. صحیح. اسلامائزیشن کی کوششوں کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ایک انالیسس کریں کہ جنرل صاحب نے جو کوششیں کی، کتنی کامیابی کتنی ناکامی تناسب آپ کیا دیکھتے ہیں، اور علماء کرام کا ان کے ساتھ جو تعاون تھا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تعاون تو بہت تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مدارس کے لیے، علماء کے لیے ایک بڑا ان کے دل میں تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صدر بننے کے بعد انہوں نے کوئی اسلام زندہ ہو گیا ان کے دل میں. ایز اے کیپٹن انڈیا کے اندر برٹش آرمی تھی، تو وہ شلوار قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، چھٹی والے دن آپ پہن سکتے تھے. کبھی آپ کو اپنے ٹروپس کے ساتھ یعنی لوور رینکس کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ اس وقت تھے اپنا گائیڈز کیولری میں تھے، 13 لانسرز کہتے تھے اس کو. عید کی نماز پڑھی، شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، سیدھا گئے اپنا نیچے والے رینکس کے ساتھ عید ملنی شروع کی. وہ گوروں کو پتہ لگ گیا یار یہ تو ان کو جگا رہا ہے اپنا اس طرف، تو ان کے خلاف ایڈورس رپورٹ بھی ملی، ان کو ان کی یونٹ بھی تبدیل کی گئی، اور بس اتنا بچ گئے کہ فوج سے نکالا نہیں ان کو. تو یہ اس زمانے میں تھا. صحیح ہے. تہجد پڑھنے اٹھتے تھے تو روم میٹ کہتے تھے یار یہ ہمیں رات کو ہم تنگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنا ایک لیمپ لگایا ہوا تھا چھوٹا سا، وہ جلا کے وہ پڑھتے تھے، تو مولوی ضیاء الحق کہا جاتا تھا. صحیح. تو یہ ان کی ایک شروع سے عادت تھی. جہاں وہ گئے انہوں نے پہلی بات چیف آف آرمی اسٹاف بنے، سب سے پہلے انہوں نے کیا، اس زمانے میں شراب پر پابندی نہیں تھی، انہوں نے فوج کے اندر بند کر دی، اور شراب کا گڑھ ہی فوج ہوتا تھا، میسیں اور بارز اور یہ چیزیں باہر تو بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن فوج کے اندر یہ ایک بڑی اس کا رواج تھا. یہ تو سب سے پہلے اس کو بند کیا. پھر جہاں جہاں اگر علماء اکرام تعاون کر جاتے ہیں جنرل صاحب کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا مطلب قبلہ ہی درست ہو گیا. بس افسوس کہ اس وقت نہیں کیا، اور اب بہت سے بعد میں علماء اکرام جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم ان کو سمجھے نہیں، ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. پھر مدارس کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، عشر کے لیے، مطلب جو چیزیں انہوں نے کی، مطلب آج. اور سب سے بڑی بات جو تھی نا، وہ آرٹیکل 2A جو پریمبل میں تھا، قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا. یعنی اس کے بعد مور لگ گئی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی ہوگا. صحیح، زبردست. علماء کرام نے تعاون نہیں کیا، یہ بات ہم سنتے ہیں دیگر لوگوں سے، اعتراف بھی سنتے ہیں. اعجاز الحق صاحب اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں، کیوں تعاون نہیں ہو سکا اس وقت علماء کرام؟ مطلب ایک تو بات یہ تھی کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے. جیسے جب زکوٰۃ نافذ کی تو اہل تشیع جو تھے انہوں نے اسلام آباد کو گھیرے میں لے لیا. جی بالکل. مذاکرات کیے، بات چیت کی، ان کو اس سے خارج کیا، تو وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں جس طرح امپلیمنٹ ہونی تھی. انہوں نے کہا ہمارا اپنا طریقہ، ہم آپ کے طریقے سے نہیں دیں گے. صحیح. اسی طرح باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ بتدریج انہوں نے شرعی عدالتیں، ان کے بعد ٹریننگ، ان کی ججز کی ٹریننگ باہر الازہر میں بھیجا ساری چیزیں کروانے کے لیے. پھر زکوٰۃ کا نظام جب رائج کے نماز صلات کا کیا، ایک بڑا ایک چینج آیا. اب دیکھیں نا، آج آپ دیکھیں، پہلے اس کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا شلوار قمیض کو، وہ طریقہ کار تھا. یہ کلچر آپ کا یہ جنرل صاحب نے پیدا کیا. پھر کسی جگہ آپ کو وضو کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. آج آپ مجھے بتائیں کہ پٹرول ڈلوانے جائیں گے مسجد ملے گی؟ بے شک لازمی ہے. ایئرپورٹ میں چلے جائیں، لاؤنج میں مسجد بھی ملے گی، وضو خانہ بھی ملے گا. بے شک ایسے. تو یہ چیزیں جو تھیں انہوں نے مطلب آج بھی کسی منسٹری میں چلے جائیں، مطلب اذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی. پہلے اس چیز کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا وہ کلچر ڈفرنس تھا. صحیح ہے. کہ ایک بابو لوگ تھے اور ایک
صحیح، ملا لوگ تھے، تھے، ایک غلام لوگ تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ 3 کویسچنس. ایک یہ چیز اب جو باتیں آپ نے بتائیں کہ جن صاحب کا دین ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، وہ یعنی دین ان کی رگو پہ میں تھا ماشاء اللہ. ایک بہت بڑا الزام آتا ہے، لوگ اس پہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب جارڈن کا آپ نے ذکر کیا، باہر تھے وہ، اردن میں کوئی فلسطینی کیمپس پہ بمباری کا کوئی سوال ہوتا ہے کیا واقعتاً جنرل صاحب؟ بڑا اچھا جی سوال ہے. جی. یہ ایک مفروضے کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی یہ سارا بلڈ کیا گیا جان بوجھ کر. ٹھیک ہے. کہیں سے فلسطینیوں سے یہ بات نہیں نکلی. کبھی انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو برا بھلا نہیں کہا. یاسر عرفات صاحب کے ساتھ، بھٹو کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپیل بھی کی تھی جب ان کو سزا ملی تھی. جی. لیکن یاسر عرفات کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات. صحیح. 5ویں OIC کی میٹنگ میں میں خود موجود تھا. صحیح. کویت کے اندر. یہاں پر جب اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہو گیا تھا، آپ کو جی معلوم ہوگا. بالکل. یہ اپریل 1988 کی صحیح بات ہے. یاسر عرفات نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پڑوس میں بھی ایک پاکستان ہوتا اور اس میں ضیاء الحق ہوتا تو آج ہم بھی افغانستان کی طرح آزاد ہوتے. یہ وہ تھی رسپیکٹ. صحیح. اب ہوا کیا تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں وہ بھی بتایا. پلیز پلیز. سول وار شروع ہو گئی تھی افغانستان میں، حکومت مفلوج ہو گئی تھی. جی. جارڈن میں. صحیح ہے. عمان میں شاہی خاندان جو ہے وہ اپنے اپنے محلوں میں کیا کہتے ہیں اس کو، بند مقید ہو گیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. مقید ہو گیا. مقید ہو گیا تھا. اتنی اردو کے الفاظ مجھے نہیں آتے، اس لیے میں تو پوزیشن یہ بن گئی تھی کہ ایک وہاں تھے میجر جنرل جی جو سینئر تھے ایڈوائزر، ایک میرے والد صاحب تھے، جی، ایک خاقان عباسی صاحب تھے ایئر فورس کے ایڈوائزر. صحیح. وہ اس وقت ایئر کمانڈور تھے. ٹھیک وہ ہے. بھی بریگیڈیئر تھے. جی. جنرل صاحب بھی بریگیڈیئر تھے. اور ان کا وہاں جانا، ان کی مطلب اپنا پڑھنے پڑھانے میں جنرل صاحب بڑے تیز تھے کہ ان کی سفارش کوئی نہیں تھی. صحیح ہے. ہر ایک کی ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی سفارش، کوئی رشتے دار، کوئی وہ. بالکل. تو ان کی کوئی سفارش نہیں تھی فوج کے اندر. اگر وہ کہیں پہنچے تو اپنی محنت سے پہنچے. صحیح ہے. چاہے وہ امریکہ کا سٹاف کالج تھا، کوئی یہاں کا سٹاف کالج تھا، یا ان کی پڑھائی کی یا جو بھی کیا. جارڈن جب وہ گئے نا ایز این ایڈوائزر، ان کے اوپر ایک میجر جنرل بھی تھا، ابھی نام بھی نوازش. صحیح ہے. تھے. تو انہوں نے جا کر کوئی تھوڑا کنگ جو تھا وہ بھی، اور کراؤن پرنس جو تھا وہ بھی، وہ انہوں نے 1-2 پریزنٹیشنز کی. یعنی آرمی کی جو اسکیمز ہوتی نا کہ آپ اس طرح اپنی ڈیولپ کریں آرمی کو، جو ان کو بڑے پسند آئے، اور ایک قریبی رشتہ صحیح ان کے اور ان کے درمیان پیدا ہو گیا. وہ پوزیشن جو تھی، وہ جو ہیڈ تھے مشن کے، جی، ان کی نہیں تھی. ان کا کام تھا صرف ایڈوائزری کیپیسٹی میں. لڑائی شروع ہو گئی، فیملیز جو ہیں ان کو بھیج دیا گیا وہاں سے باہر، لندن بھیج دیا گیا. جنرل صاحب اکیلے تھے. یہ اس کو جنرل نوازش کو بھی اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، دونوں تہہ خانے میں. صحیح ہے. کیونکہ گولیاں اس طرح چل رہی تھیں جیسے آمنے سامنے سڑک کے. اور ہمارے گھر پہ بھی، جو جارڈن میں گھر تھا، جب میں گیا وزٹ کرنے اس لڑائی کے بعد، جی، تو گولیاں میں نے اپنے آنکھوں سے لگی ہوئی دیکھی گے. اس کے فوراً بعد میں گیا تھا وہاں پہ. ہوا یہ کہ سیریا نے حملہ کر دیا جارڈن کے اوپر. صحیح. اندر سے فلسطینیوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. یعنی ہر اہم پوزیشن پہ، پوسٹ پہ جارڈن کی آرمی کے سپاہی نہیں کھڑے ہوتے تھے یا افسر نہیں کھڑے ہوتے تھے، فلسطینی کھڑے ہوتے. چاہے وہ پوسٹ آفس تھا، چاہے وہ ہیڈ کوارٹر تھا، چاہے وہ کوئی بھی اہم بلڈنگ تھی. جب یہ ہو گیا تو کنگ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ابڈیکیٹ کرنے کو، کہ بھائی اب ہم تو سرنڈر، ادھر سیریا نے حملہ کر دیا، اب کسی وقت بھی ان کی فوج اندر آ جائے گی اور یہ مل کر ہمیں کر دیں گے. دونوں کا میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا. جاتے ہوئے مجھے نہیں معلوم، یہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ کیا اس کے ذہن میں آیا، کیا نہیں آیا. انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا، ان کو اطلاع کروائی کہ بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، کنگ بلا رہا ہے تو آپ چلیں. تو ہیلی کاپٹر آیا، ان کو اٹھا کر. یہ نہیں کہا کہ جنرل نوازش کو لے کر آئے، انہوں نے کہا ضیاء الحق کو لے کر آؤ. صحیح. وہاں مذاکرات ہوتے ہیں، ان کے آپس میں بات ہوتی ہے. انہوں نے بتایا، جنرل صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے لوگوں کو اگر چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو واپس کبھی نہیں آ سکتے. تمہارا مرنا جینا تمہارے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. صحیح. یو شوڈ ناٹ لیو یور کنٹری. اس نے پھر ریکویسٹ کی. جی.
اس نے کہا کہ then I would like you to take the command of my army. تو جنرل صاحب نے کہا یہ میرا تو یہ کام ہی نہیں, میں کیسے جا کے محاذ پہ لڑ سکتا ہوں. اس نے کہا it is my responsibility. انہوں نے کہا I'll have to go and inform my senior and my government. اس نے کہا it's my responsibility. یعنی وہیں سے انہوں نے اس کو اسی ہیلی کاپٹر میں آگے محاذ پہ اتارا. انہوں نے اس کی کمانڈ یا ایڈوائزری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ, وہ سنبھالی ایز اے لیڈر آف اردن آرمی. ہاں ایز اے لیڈر تو میں نہیں کہوں گا, ان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپنا تھا, لیکن اس وقت ان سچویشن محاذ پہ اس سچویشن پہ یعنی ان کو بھیجا گیا تو وہ چلے گئے وہاں. صحیح ہے, اوکے. دس واز ایکچولی ناٹ ان ہز کیا کہتے ہیں TORs. اوکے. He was only supposed to train them, advise them, but not participate in the war. اس کے باوجود کہ 65 میں ہماری ایئر فورس نے بھی کیا, باقیوں نے بھی کیا. جی. وہ قدرتی طور پہ یہ ہوا کہ 4 5 6 ٹینک ان کے مارے, انٹرنیشنل پریشر آیا, پتہ نہیں کہ کیا ہوا, اور سیریا نے ریٹریٹ شروع کر. اوکے. ان کے ٹینکس جو تھے ہاں جی کچھ ناکارہ ہو گئے 10-12, اور وہ انہوں نے ریٹریٹ شروع کر دی. جیسے ہی انہوں نے ریٹریٹ شروع کی, کوئی انٹرنیشنل پریشر بھی ہوگا جی, تو ساری فوج کی توجہ جو تھی وہ واپس شہروں کی طرف آ گئی. انہوں نے شہروں کو کنٹرول کر لیا. جنرل ضیاء الحق کا جو کچھ ہوا وہاں کیمپوں کے اندر ہوا یا ان کے خلاف ہوا, اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جنرل نوازی جب یہ واپس پہنچے تو نوازی صاحب بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے GHQ کو لکھا کہ بھئی اس افسر نے بغیر میری اجازت کے جا کر اپنی ایڈوائزری کیپیسٹی کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ کانفلکٹ میں حصہ لے لیا. ہی شوڈ بی کورٹ مارشل. لکھ کے بھیجا. صحیح. گل حسن صاحب ان دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف تھے, وہ جنرل صاحب کو جانتے تھے ایز لیفٹیننٹ کرنل. ان کے بھی ایک قسم کے استاد رہے یہ. وہ جب ڈیو کمانڈر تھے اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے. تو بات ان تک پہنچی. کنگ نے پھر فون کیا, یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. پلیز پلیز جی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شخص کو میں نے کہا تھا ہی از دی سیویئر آف آور کنٹری. اوکے. اینڈ واٹ ہی ڈیڈ آن مائی بیہاف. ٹھیک ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس کے خلاف اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو سینڈ ہم بیک ٹو مائی کنٹری اینڈ ہی ول سرو ان مائی آرمی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس نے بھٹو صاحب سے بات کی ہوگی میرا خیال میں. دس واز ون آف دا ریزنس. میرے نزدیک میرے والد صاحب نے بھی یہ مجھے بتایا جی. میرے نزدیک اس نے سوچا ہوگا بھٹو صاحب نے یار کہ یہ شخص وہاں جا کر اپنی جان پہ کھیل کر ان کے کہنے پہ وہاں پہ جا کے اگر اس کی جان بچائی ہے جی. یعنی آج آپ جارڈن جائیں تو سڑکیں ضیاء الحق صاحب کے نام پہ, اسٹیڈیم ان کے نام پہ, یعنی اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. جی جی. کہ جب میں وہاں گیا تھا تو کنگ سے لے کر سب مجھے ملے تھے, اور اس وقت کے ان کے چیف آف آرمی اسٹاف جو بنے تھے وہ اس وقت فوج کے تھے, وہ بھی شاہی خاندان سے تھے, اور پھر وہ پرائم منسٹر تھے جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے. پورا ایک دن میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا. صحیح. ساری ان کی ایکٹیویٹی یہ رسپیکٹ تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب نے بھی یہ کنسیڈر کیا ہوگا یار یہ کتنی لوئلٹی اس کے ساتھ تھی جی. تو اگر میں اس کو بنا دوں گا تو یہ اتنا ہی میرا بھی لوئل رہے گا. بالکل. اور انہوں نے رہنا بھی تھا. اگر حالات ایسے پیدا نہ ہوتے کہ ان کو انٹروین کرنا پڑتا جی. تو میرا نہیں خیال کہ جب وہ جا کر مذاکرات میں بیٹھ کر اور اپوزیشن کو ڈرا سکتے تھے کہ فوجی آرمی چیف بیٹھا ہوا ہے, تو لازمی بات ہے پھر یہ ایک ریزن تھا اس کا. تو یہ چیزیں بڑی سوشل میڈیا پہ پیپلز پارٹی والے ڈالتے ہیں, یہ ڈالتے ہیں, فلسطینی نہیں ڈالتے کبھی. ٹھیک ہے. میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق بھی رہا ہے اور ان کو معلوم ہی ہے. بہت شکریہ. یہ بڑا مفصل اور بڑا ڈیٹیل سے آپ نے آنسر کر دیا اس کو ہم اگر تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. یعنی جنرل صاحب کو ایک تو یہ علم تھا ان کو کہ نیچے جو پوزیشنز اہم پوزیشنز ہیں وہاں اردن کی آرمی کی بجائے فلسطینی ہیں. شہر میں اس کا اہم پوزیشن ہی شہر کے اندر. صحیح ہے. یہ لوگ تو اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ کیا لفظ آپ نے استعمال کیا, مقید تھے اپنے گھروں کے اندر. صحیح ہے. یہ باہر ہی نکل سکتے تھے. گولیاں کراس دا روڈ چل رہی تھیں, ان کے گھر کے باہر بھی گولیاں لگی تھی, یہ بیسمنٹ میں تھے. ٹھیک ہے. تو جو بمباری وہاں پہ ہوئی ہے, جو لوگ جو ایک فلسطینیوں کا وہاں پہ خون بہا, تو وہ یعنی جنرل صاحب کی لا علمی میں بھی تھا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ وہاں جنگ کی صورتحال تھی اور وہ اردن کے بہاف پر چیزوں کو صرف دیکھ رہے تھے آرمی کو. نہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کے ساتھ.
انٹرنل جو بھی معاملات تھے صحیح ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, نہ ہی انہوں نے کوئی اس کے لیے ہیلپ مانگی تھی. صحیح. ان کی فوج جو تھی وہ ساری بارڈر پہ چلی گئی تھی. اچھا, پیچھے سے جب ویکیوم کریٹ ہوا تو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. صحیح, مطلب لازمی بات ہے کوئی شے ہوگی. ٹھیک ہے, اسلحہ ان کے پاس تھا, کھڑے وہ تھے, سیکورٹی چیک وہ تھا, فوجی اگر جرنیل بھی جا رہا ہوتا تھا تو ایک فلسطینی روکتا تھا, چیک کرتا تھا. ایک میجر گزرا وہاں سے اپنی جیپ میں, اس نے اشارہ دیا, نہیں رکا, اس نے پیچھے سے اس کے ٹک گولی مار کے اس کو یہ حالت بن گئی تھی وہاں, سول وار. اوکے. بعد میں جب ان کی فوج واپس آئی ہوگی, یہ تو پھر واپس آ گئے تو مطلب اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا ان کا. اچھا, وہ جو کچھ کیمپوں شیمپوں میں ہوا ہوگا یا وہاں جنرل صاحب نہیں تھے, کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اوکے ڈن سر, یہ بڑی وضاحت آپ نے فرما دی, بہت شکریہ. دو آخری سوالات بہت امپورٹنٹ. ایک تو طیارہ حادثہ, تفصیل میں نہیں جائیں گے, سب کو پتہ ہے ایک عام پاکستانی کو سازش تھی, اور ظاہر ہے بہت سارے وہ کام جو جنرل صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کر ملک کے لیے, ملت کے لیے, اسلام کے لیے کیے, ان کی سزا ان کو دی گئی. ٹھیک ہے, اب تک یعنی ایک اتنی بڑی ہستی جو 11 سال پاکستان کے صدر, آرمی چیف, بہت طاقتور شخصیت رہی, ان کے حوالے سے ابھی تک اس طیارے کی کوئی شفاف تحقیقات نہ ہونے کی وجہ اعجاز الحق صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ سیبوٹاج تھا, سازش تھی, طے ہو گیا تھا, کور اپ تھا, مطلب اس کے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. صحیح. کوئی انکوائریز صاف شفاف نہیں ہوئی. امریکہ سے لے کر اور پاکستان تک ہر کسی نے اس کو کور اپ کیا. یہ شاید دھمکی پھر اس وقت بھی دی ہو کہ وی ول سینڈ یو بیک ٹو دا اسٹون ایج, اگر اس کی سازش کی آپ نے تو, اس کی اگر انکوائری کی آپ نے تو. دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر. وردی میں تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جی ٹھیک ہے نا, بالکل, صدر بھی تھے اس وقت. وہ تو کس ادارے کے لیے گئے تھے؟ ٹینکوں کی جی بالکل ایکسرسائز دیکھنے کے لیے گئے تھے. تو کیونکہ صدر پاکستان بھی تھے تو اس لیے کہیں سیکورٹی لیب آیا کہ جی یہ بلو بک کے مطابق یہ پولیس نے کرنی ہے یا فلانے نے کرنی ہے, فلانے کرنی. انکوائری کس کو کرنی چاہیے تھی؟ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی. اس میں مطلب فوج نے بھی کی ہوگی, جی جی, اور سول نے بھی کی ہوگی, امریکہ نے بھی کی ہوگی. وہ 2 امریکن بیچ میں مارے گئے تھے, ایک ان کا سفیر تھا, ایک ان کا ملٹری اٹیچی تھا جو میجر جنرل کی یا بریگیڈیئر جنرل کی پوسٹ پہ تھا. صحیح. اور کون کون تھا جنرل صاحب کے ساتھ اس میں عام لوگوں میں؟ اس میں جنرل اختر عبد الرحمان تھے, اس میں جنرل سمی تھے, اس میں جنرل مطلب 29 لوگ تھے ٹوٹلی. صحیح. اور پاکستان کی سینئر کریم تھی, پاکستان کی فوج کا چیف آف جنرل اسٹاف تھا, پاکستان کی فوج کا چیئرمین جوائنٹ چیف تھا, آرمی چیف تھا, جوائنٹ چیف بھی تھا. ہاں, چیئرمین جوائنٹ چیف بھی تھے, جنرل اختر عبد الرحمان تھے اس کا. تو انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ جب یہ ثابت ہو گیا جی کہ پاکستان اور امریکہ کی ایئر فورس کی ٹیم نے بائی پروسیس آف ایلیمینیشن 357 پیج کی رپورٹ ہے جس میں 37 پیجز ریلیز ہوئے, غلام اسحاق صاحب نے کیے, مطلب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ کنکلوژن یہ تھا کہ دیر واز نو ٹیکنیکل فالٹ, اٹ واز اے سیبوٹاج. اب اس پہ میں آپ سے کوئی 2-3 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں. بالکل ظاہر ہے. دوسری بات جو مطلب اہم ہے اس میں, تو کٹ اٹ شارٹ, کہ ایف بی آئی اکارڈنگ ٹو دی بلو بک اور دا گرین بک آف دا یو ایس, جہاں بھی امریکن حادثے میں ہلاک ہوں گے اس رینک کے جس رینک کے یہ لوگ تھے, within 72 hours ایف بی آئی has to go and investigate. صحیح. within 72 hours. اوکے. 10 مہینے تک نہیں آئے. اور آخر میں کیوں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یا سیکرٹری آف ڈیفینس کیا نام تھا ان کا, جارج شولٹس نے ویٹو کیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا. اور جب یہاں آئے تو سیر سپاٹا کر کے تو چلے گئے واپس. ہم نے ان کو لسٹ دی کہ یہ لوگ ہیں, یہ پوچھو ان سے سوال, ان کو بلاؤ. تو کہ ہمارے پاس بہت انفارمیشن تھی اس وقت, تو بجائے وہ کرنے کے وہ ہم سے لڑنا شروع کر دیا. آرمی ہاؤس میں آ گئے, ڈان میں پوری خبر آئی وہ کہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بجائے یہ آرگیومنٹ کر رہے تھے. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں تھیں جو صحیح ہے. تو مطلب وہ ہے کہ آگ لگی تو کہ شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں. یہاں پہ صرف
یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, دیکھیں ہاں ہمارے افسر تھوڑی ہیں یہاں, باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں بیرونی سازشیں تو ہوتی ہیں جی, لیکن جب تک اندر سے بھی لوگوں کو شامل نہ کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. قربانی تو پھر بڑی دینی پڑتی ہے اتنی بڑی کریم کو ختم کرنے کے لیے اور اتنے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. آخری بات سر, ایک ہیرو جنرل ضیاء الحق, ظاہر ہے کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بہت ہی بڑا ہو نا, جتنا بھی بڑا ہو جائے, اختلاف کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں, اوکے کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ ایز اے نیشن ہم اگر دیکھیں اور ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں. ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی پیر فقیر فوت ہو جاتا ہے, اس کا مزار ہم دیکھتے ہیں, وہاں اہتمام دیکھتے ہیں, وہاں سیکیورٹی اسٹیٹ کا وہاں پروٹوکول, اور دوسری طرف ہم جنرل ضیاء صاحب کے مزار کو دیکھتے ہیں. یہ رویہ جنرل ضیاء الحق شہید جیسے ہیرو کے ساتھ کتنا دکھی کرتا ہے آپ؟ دیکھیں یہ تو دکھی سوال ہے, آئی نو بات بڑی ہے, جی, اب صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی ہے, بے شک, میں بھی وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں, جی جی, یعنی آپ کے پروگرام جی سے پہلے. اس وقت وہاں پہ کیونکہ ویکینڈ تھا جی, تو کم سے کم نہیں تو 5-6 ہزار لوگ تھے. درست بات ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, پورے مطلب میں فیصل مسجد کے آتے کی بات کر رہا ہوں, اور 80% لوگ جو وہاں جاتے ہیں نا وہ وہاں پہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں. درست بات ہے سر. اور ڈیلی مطلب کوئی ایسا دن نہیں جاتا کوئی کہ لوگ جا کر وہاں فاتحہ نہ کریں. یہ 2 انسیڈنٹ آئے ہیں, جی, ہوئے ہیں اس پوری تاریخ کے اندر. جی, ایک تو جالیاں توڑ کر جی, چلے گئے تھے رات کے اندھیرے میں, اور دوسرا یہ جو نعرہ بازی کی ہے, اس پہ معذرت بھی کر لی پیپلز پارٹی کی ہائرارکی نے, اور لوگوں تک بھی ہم پہنچ گئے تھے, دیکھ بھی لیا تھا کہ کون ہے. دیکھیں یہ کس کا 11 سال طویل ترین سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف اس ملک کے, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, صدر پاکستان, مطلب وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کچھ وقت کے لیے. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. اور شہید ہوئے جی, وردی میں, قرآن جیب میں, سبحان اللہ. تو پھر اس کا ذکر نہ کرنا تو ایک بڑی افسوسناک بات ہے. اور الحمدللہ آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی پیر فقیر, پیر فقیروں سے زیادہ لوگ احترام کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور ایک اگر چھوٹا سا طبقہ ہے جو لبرل کہہ لیں آپ, یا سوشل میڈیا پہ زیادہ حاوی ہیں آج کل, ان سے ہٹ کر اگر آپ میجورٹی کے پاس جا کر پوچھیں نا تو محبت کرنے والے آپ کو اتنے لوگ ملیں گے کہ مطلب لیٹ می کلیئر کی دیکھیں, اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا سر, ان کی قبر کا کوئی نشان بھی نہ ہو نا, وہ برگزیدہ ہی رہتے ہیں. لوگ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, لوگ ان کے لیے جہاں بھی ہوں, اور دعا کا تعلق تو موجودگی سے ہے ہی نہیں سر, ہے نا. میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک نیشنل ہیرو ہیں وہ ہمارے, کیا حکومت کی, اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے اس مقبرے کو پروٹیکٹ کرنا, یا اس کو کم از کم اتنا اس کا خیال رکھنا جتنا دنیا اپنے ہیروز کا خیال رکھتی ہیں ان کے جانے کے بعد؟ سر میں یہ پوچھنا جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جی, یہ ایک افسوسناک اور مطلب ہماری تاریخ کا ایک بڑا جی افسوسناک امر ہے یہ, اور حکومت کو نہیں, جی میں تو اس پہ فوج کو بھی کہوں گا. بالکل درست بات. کہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ بھائی تمہارا سب سے بڑا قبلہ. دیکھیں ابھی حال ہی میں جی ایک ویلاگ آیا ہے انڈیا کا ایک صحافی جو پاکستان کو کور کیا کرتا تھا. جی, تو 45ویں مارشل لاء کی 77 کی سالگرہ بھی حال ہی میں 5 جولائی کو جی جی اس نے ویلاگ کیا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ میں نہیں دیکھا. جی, اس نے انڈیا میں بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ کون سی وہ شخصیت ہے جس نے امپیکٹ چھوڑا ہے اس پورے برِ صغیر میں, نہیں پوری دنیا میں, جی, کہ پوری دنیا کا نقشہ جس نے تبدیل کر دیا. کچھ اس نے ایز اے صحافی یہ بھی کہا کہ صحافیوں کو کوڑے لگے, کوئی ایسی باتیں بھی. اس نے کہا کہ کون ہے وہ, مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور اس نے پھر کچھ چیزیں 2-4 بتائیں. اس نے کہا آپ لوگ کہیں گے نہرو تھا, لیکن نہرو تو بہت پہلے فارغ ہو چکا. آپ کہیں اندرا گاندھی تھی, اندرا گاندھی بہت پہلے فارغ ہوئی. تو اس نے کہا کون تھا آپ بتائیں. تو اس نے کہا میں بات کر رہا ہوں جنرل ضیاء الحق کی, کہ وہ شخصیت تھی جس نے ہمارے ہوتے ہوئے اس برِ صغیر میں ایک امپیکٹ چھوڑا. اور اس نے مطلب اسلامائزیشن کی بات کی, اس نے جہاد افغانستان کی بات کی, وہ جو ملک ہوئے آزاد ان کی بات کی. وہ اب سن رہا آپ, ٹھیک ہے, اس نے بالکل ٹھیک ہے, اس نے ایز اے مطلب کچھ چیزیں کوٹ بھی کی.
کہ واجپئی تو نہیں تھا، جو بھی ان کا اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا یہ وہ شخصیت تھی جس نے روسیوں کو ہرا دیا، جی، امریکہ کو پتہ نہیں استعمال کر لیا، صحیح ہے، اور ہندوستان کو چکرا دیا. یعنی ان کا اپنا وزیر اعظم. صحیح ہے. یہ فوراً ان کی شہادت کے بعد اس کا جو بیان آیا تھا انڈیا ٹوڈے میں، اس نے اس کو کوٹ کیا. ٹھیک ہے. تو لوگ دنیا میں مانتے ہیں بالکل ایسے اس بات کو. بالکل ایسے ہی. سر بہت بہت شکریہ، بہت وقت لیا آپ کا. جاتے جاتے کنکلوژن ریمارکس آپ کے، جو آپ کہنا چاہیں کچھ لاسٹ میں، تو پلیز. انشاءاللہ میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. بے شک. دو ہی نظریاتی ملک بنے ہوں گے میرے خیال میں جو کہتے ہیں دنیا کے اندر. ایک تو میں نہیں سمجھتا وہ نظریاتی تھا، وہ تو ایک قبضہ کیا انہوں نے فلسطین کی سرزمین پہ. تو یہ ایک نظریاتی ملک ہے، اس کا قبلہ جب تک اس طرف ہم لے کے چلیں گے یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. لیکن جب اس کی ہم پٹری سے اترنے کی کوشش کریں گے تو پھر جس نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ پھر زیادتی ہی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. تھینک یو. اور امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام سے سننے والوں کو کچھ انشاءاللہ ضرور کوشش ہم نے کی روایتی چیزوں سے ہٹ کر بات کریں. تو کافی ڈیٹیل سے آپ نے بھی ان کو آنسر کیا بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. کچھ سیاسی باتیں ہم نے زیادہ اس میں نہیں کی ہیں، ضرورت نہیں ہے ان کی. کچھ آپ نے سوال ضرور پوچھے تھے ہم سے، لیکن پولیٹکس بہت عجیب چیز ہے. جس شخصیت کا ذکر تھا وہ بڑی پاکیزہ شخصیت تھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھریں اور ان کو کروٹ راحتیں اور جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہوائیں عطا کریں. جی بہت شکریہ آپ سب کا، آپ ساتھ تھے. اور بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب کا وقت دینے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.